الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ برادران اسلام، عشرہ ذی الحجہ اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، گویا یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کے ایام انتہائی مبارک اور افضل ہیں، جن میں کی جانے والی بندگیاں اللہ رب العالمین کو سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ سلف صالحین نیکیوں کے موسم کا خاص لحاظ رکھتے تھے۔ ابو عثمان نہدی جو ایک بزرگ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کا بڑا اہتمام کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ الحمدللہ عشرہ ذی الحجہ جو ہم پر آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں بطور خاص کچھ بندگیاں ہمارے لیے انجام دینے کی ہیں، انہی پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اور پھر قربانی کے اہم مسائل کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ وباللہ التوفیق۔ اس عشرے کی ایک خاص عبادت جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے روزہ ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کا روزہ مسنون، مستحب اور مشروع ہے، کیونکہ یہ ایام انتہائی بافضیلت ہے اور روزہ بھی محتم بالشان عبادت ہے، جس کے تعلق سے حدیث قدسی ہے، جس کا ایک جملہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے: کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کے نفس کو اس میں دخل ہے، سوائے روزے کے، جو اخلاص و للہیت پر مبنی عبادت ہے، جس کا کوئی ظاہری مظہر نہیں ہے، بندہ اس کو صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ کیا دوں گا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ خاص کر 9 ذی الحجہ کے روزے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے: صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والسنۃ القابلہ۔ صوم عرفہ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنائے گا۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 دن کے روزے ثابت ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آئی ہے، غالباً وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے 9 دن کے روزے رکھے ذی الحجہ کے۔ اس حدیث کی سند میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری روایت صحیح مسلم میں آئی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہ دونوں حدیث کو صحیح مان لینے کی صورت میں دفع تعارض کی کئی شکلیں علماء نے بتائی ہیں، کہ بعض سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن روزہ نہ رکھ کر، یعنی 1 سے لے کر 9 تک، کیونکہ یوم النحر 10ویں تاریخ کا روزہ تو حرام ہے، 9 روزے آپ نے کبھی رکھے، کبھی کچھ کم رکھے، تو حضرت عائشہ نے پورے عشرے کی، یعنی پورے 9 دن کے روزے کی نفی کی ہے، مطلق روزے کی نفی نہیں کی ہے۔ اور بعض سالوں میں آپ نے 9 روزے رکھے، جس کا ذکر حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ممکن ہے اما عائشہ نے بھی دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہو سکتا ہے بھول گئی ہوں۔ پھر یہ بھی ترجیح کی ایک شکل یہ دیتے ہیں کہ حضرت حفصہ کی روایت مثبت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 روزوں کا ثابت کرتی ہے، اور حضرت عائشہ کی روایت نافی ہے۔ مثبت اور نافی میں جب ٹکراؤ ہو تو مثبت کو تقدم اور ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ دوسری عبادت جو اس عشرے سے متعلق ہے وہ کثرت سے تکبیر ہے۔ تکبیر کے تعلق سے سورہ حج میں آیت نمبر 28 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جبکہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بہیمۃ الانعام کو ذبح کرتے ہوئے، یعنی 8 قسم کے مخصوص جانور جو قربانی میں کیے جاتے ہیں، ان کے حلقوم پر چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقہ سے تکبیر کی تعلق سے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے مسند احمد کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، جس میں ان ایام کی فضیلت کو بیان کرنے کے ساتھ کہا گیا ہے: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ ان دنوں کے اندر کثرت سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ اس آخری جملے میں اس حدیث کے فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، اس کے ثبوت اور عدم ثبوت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کو ثابت کیا ہے کہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے،
علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ یہ اضافہ ضعیف سندوں سے ہے اور یہ منکر ہے۔ بہرحال تیسری بات ذکر کے تعلق سے جو امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد جب بازار جاتے تو تکبیر پڑھتے ہوئے گزرتے، چنانچہ بازار والے ان کی تکبیرات کو سن کر تکبیر کہتے تھے۔ تو عمومی طور سے تکبیر بھی اس عشرے کے اندر مطلوب ہے، لیکن خاص تکبیر جو ذی الحجہ کی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ ہے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے وقت سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ اس کے اندر فرض نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد، گھر کے اندر، بستر پر، گھر سے باہر، دکانوں میں بکثرت مرد حضرات کو بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیے اور عورتوں کو اپنے اندرون خانہ آہستہ تکبیر کہنی چاہیے۔ یہ خاص ایام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو چوپائے کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، وافر مقدار میں گوشت عطا فرمایا ہے ان ایام مبارکہ میں، یوم النحر سے 13 تک لوگ اللہ کا ذکر کریں۔ قربانی کا خاص مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا ایک ہی معبود ہے اللہ، اسی کے حکم کی تابعداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور متواضع، خاکسار، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے متواضع بندوں کو بشارت دے دو اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، جنت کی۔ ہر امت میں قربانی کا پایا جانا، علماء کہتے ہیں کہ وحدت التشریع تدل علی وحدت المشرع، ایک جیسی تشریع، ایک جیسے احکام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مشرع، شریعت کا وضع کرنے والا، شریعت کا بنانے والا ایک ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ایک جیسی شریعتوں کا ہونا ایک معبود کی دلیل ہے۔ تیسری جو چیز اس عشرے سے متعلق ہے وہ ہے حج اور عمرہ۔ عمرہ تو سال بھر ہوتا ہے، لیکن حج کے تو خاص ایام یہی ہے، 8 ذی الحجہ تا 13 ذی الحجہ، اور اسی لیے اس مہینے کو ماہ ذی الحجہ، شہر ذی الحجہ، حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ انہی ایام کے اندر 5 دن، 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک حج کے عمل انجام دیے جاتے ہیں۔ خاص چیز جس کا اس عشرے میں ہم کو اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے توبہ استغفار، اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہیے۔ بافضیلت ایام میں لوگوں کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے، اس میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور تائب ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور ایمان اور عمل صالح کی راہ پر گامزن رہیں۔ اور ایک خاص چیز جس کا تعلق اس عشرے سے ہے اور 13ویں تاریخ تک، یوم النحر 10ویں تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہے، وہ قربانی ہے جو حجاج کرام بھی پیش کرتے ہیں۔ یوم النحر اور ایام تشریق ملا کر 4 دن، اور وہی ایام ہمارے لیے بھی ساری دنیا میں قربانی کے۔ یہ قربانی انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اللہ نے ہر امت میں اس کو مشروع کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت کریمہ ملاحظہ کی۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، خیر کثیر سے نوازا ہے۔ تو یہ حوض کوثر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے آپ کو حاصل ہے، لہذا اللہ کی نعمتوں پر، خیر کثیر پر، حوض کوثر کی حصولیابی پر اے نبی آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے نماز کے ذریعے اور قربانی کے ذریعے۔ الحمدللہ آپ کثیر الصلاۃ بھی تھے اور کثیر الاضاحی بھی تھے۔ نماز کا حال تو معلوم ہی ہے کہ آپ کے پائے مبارک تہجد میں پھول جایا کرتے تھے، آپ سنن و نوافل کا اہتمام اور التزام کیا کرتے تھے، اور قربانی بھی آپ نے 10 سال مدینے میں رہ کر کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مسند احمد اور ترمذی میں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، مدینہ میں 10 سال ٹھہرے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذبح کبشین املحین اقرنین یذبحهما بیدہ ویسمی اللہ ویکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سینگوں والے میٹھے چتکبرے کی قربانی کیا کرتے تھے، قیمتی ہوتے تھے، موٹے تازے ہوتے تھے، فربا ہوتے تھے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے تھے، کہتے اللہم تقبل من محمد وآل محمد، اللہم ھذا منک ولک تقبل من محمد وآل محمد۔ ایک بکرے پر یہ کہتے تھے اللہ یہ بکرا تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ اس بکرے کو محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا بکرا آپ کہتے ہیں اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ممن شہد لک بالوحدانیہ وشہد علی بالبلاغ، اس سب کی طرف سے اللہ امتی کی طرف سے قبول فرما جس نے تیری وحدانیت کی گواہی دی ہے اور میرے دین کے پہنچا دینے کی میرے حق میں گواہی دی ہے۔
بعض روایت میں ہے اللہم تقبل من محمد و من امت محمد، یا عمن لم یضحی من امتی، ان سب کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، لاکھوں آدمی اس میں داخل ہے۔ اور اسی طریقہ سے اہل و عیال کے اندر باحیات اور وفات شدہ بیویاں داخل ہیں، اس میں آپ کے حمزہ چچا بھی داخل ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بھی داخل ہے، آپ کی وہ بیویاں بھی داخل، بیٹیاں بھی داخل ہیں جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ خاتون جنت کی سردار بھی داخل ہے۔ تو ایک بکرا الحمدللہ پوری انٹائر فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ ہاں اگر بیٹا بیٹی بہو بیوی اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکرے میں پورا گھر شامل ہو سکتا ہے، زندہ مردہ شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک بکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یہاں آپ نے اپنے نام کے ساتھ آل اور امت محمد سب کو شامل، لہذا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی، مالک تو صرف ایک ہی آدمی ہوگا گھر میں، لیکن ثواب میں سب کو شریک کرے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سنن ترمذی میں، مسند احمد میں روایت ہے کہ کان الرجل منا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی الشاۃ الواحدہ عنہ وعن اہل بیتہ، ہم میں کا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہل مبارک میں ایک بکرا اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کیا کرتا تھا۔ اور بڑے جانور میں جہاں 7 حصے لگتے ہیں، اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ ایک بکرا میں ایک آدمی اور اس کے پوری انٹائر فیملی شامل ہے، اور ایک حصہ بڑے جانور میں قائم مقام ایک بکرے کے ہے، قربانی کے اندر، صرف قربانی کے اندر یہ حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 حصہ لے کر کے بچے کا عقیقہ کچھ لوگ کرتے ہیں 2 بکرے کے قائم مقام، یہ صرف قربانی کے اندر ہے۔ تو وہ ایک حصہ بھی اگر آپ لیتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی آپ کی طرف سے، آپ کی انٹائر فیملی کی طرف سے، پورے اہل و عیال کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایسی غلطی نہ کریں کہ اپنی طرف سے نہ کر کے بیوی کی طرف سے کر دیں، گھر کے گارجین آپ ہیں، یا اپنی طرف سے نہ کر کے اپنے وفات شدہ والد یا والدہ کی طرف سے کریں، اپنی طرف سے کریں، اپنے بچوں کی طرف سے کریں، اپنے مردے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ سب کو ثواب جائے گا۔ قربانی کے جانور کو ہمیں اچھی طریقہ سے دیکھ لینا چاہیے، 4 عیب سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان میں کا کوئی بھی 4 میں سے کوئی بھی ایک عیب پایا گیا، قربانی اس جانور کی صحیح نہیں ہوگی۔ ایک آنکھ کا نہ ہو، کانا نہ ہو تو بدل جولا 2 آنکھ کا اندھا نہیں چلے گا، واضح طور پر لگڑا نہ ہو، سخت بیمار نہ ہو، وائرل بخار ہے، چھینک ہے اور وہ ہر وقت بخار میں تپ رہا ہے، یا اس کا پیٹ چل رہا ہے، ایک دم پتلا لیت نکال رہا ہے، یا اسی طریقے سے پورے جسم میں کھجلی ہے اس کے، اس سے گوشت کا مزہ بگڑ جاتا ہے، اور اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو۔ باقی اگر کان بھی سلامت ہو، سینگ بھی سلامت ہو، دم بھی اچھی ہے تو اچھی بات ہے، تاہم اگر کان چیرے ہوئے ہوں یا اس میں سوراخ ہو یا آگے سے پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہوگی، لیکن کراہت کے ساتھ۔ سینگ ٹوٹی ہوئی ہو جائز ہے، کیونکہ سینگ اصل مقصود بھی ذات بھی نہیں ہے، اور اس کا گوشت پر اثر بھی نہیں ہے، یا اس سے گوشت کی کمی اور بیشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دم اگر کٹی ہوئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، چلے گا، لیکن ہاں اگر ان تمام صفات سے مزین ہو تو اچھی بات۔ لیکن پیدائشی طور پر اگر کسی جانور کے پاس سینگ نہ ہو، دم نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے، ویسے سینگ والا دم والا جانور اولا ہوگا۔ یہ قربانی ہماری شروع کب سے ہوگی؟ یوم النحر 10ویں تاریخ کو نماز کے بعد اور خطبے کے بعد۔ اب اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسئلہ پیچیدہ ہے، شاید عیدگاہ میں نماز نہ ہو، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز پڑھ کے قربانی کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ نماز کے بعد قربانی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس نے قربانی نماز سے پہلے کر لی وہ اپنی قربانی کو پلٹائے، یا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، نماز سے پہلے قربانی کی گویا اس نے اپنے لیے کی، کھانے کے لیے، وہ قربانی نہیں ہوئی۔ لیکن من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے سنت کو پایا، صحیح طریقے پر قربانی کی، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق قربانی کی، سنت نبوی کے مطابق کی، وہ قربانی مقبول ہوگی۔ اور ہر شخص کو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اس کے لیے کسی حافظ مولوی مولانا کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ واللہ اکبر سب کو کہنے آتا ہے، اور اس میں بھی صرف بسم اللہ شرط ہے، اللہ اکبر یا واللہ اکبر یہ مستحب ہے، صرف بسم اللہ کر کے بھی ذبح کرے تو ہو جائے گا۔ اگر قل ان صلاتی و نسک الآیہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، حدیث میں مقال ہے، لیکن کئی طرق سے آنے کی وجہ سے بعض اہل علم نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ اگر وہ سب بھی کچھ آپ نہیں پڑھتے ہیں، اب زبان سے کہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تیرے ہی لیے ہے، ہماری طرف سے، ہمارے بیوی بچوں کی طرف سے قبول فرما، ہمارے مردوں کی طرف سے قبول فرما، یا اللہ ہمارے مردوں کی طرف سے قبول فرما، بسم اللہ ہماری طرف سے، ہمارے مردوں کی طرف سے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، لیکن ہاں بسم اللہ مت چھوڑیے۔ بعض اہل علم نے تو جہاں تک کہا ہے کہ اگر
بھول کے بھی اگر اس نے بسم اللہ چھوڑا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. سال میں ایک مرتبہ عبادت کرتا ہے قربانی کی شکل میں اور بسم اللہ بھول رہا ہے, اس کا دماغ کہاں ہے قربانی کرنے کے وقت میں. لا الہ الا اللہ. تو بسم اللہ کر کے آپ ذبح کر سکتے ہیں اگر ذبح کرنا اچھی طریقے سے آپ کو آتا ہے تو. اور اس کے اندر وہ دو نلی ہوتی ہے, ایک سانس کی نلی ہوتی ہے, ایک کھانے کی نلی ہوتی ہے, اور دونوں طرف کی موٹی رگیں ہوتی ہیں. سب اچھی طریقے سے آپ کاٹیں. کبھی کبھی قصاب کہے گا نہیں نا آپ نے بسم اللہ کر کے چھری چلا دیا نا ہم صاف کرتے. نہیں, ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ مکمل ذبح کرے. اگر کسی عورت کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ خود ذبح کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ قربانی کرے. ایون اگر عورت ایام سے بھی گزر رہی ہو, ناپاک بھی ہے, تو وہ اپنی قربانی کر سکتی ہے. قربانی کرنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں. جانور کو قبلہ رخ لٹائیے, مائیں کروٹ لٹائیے, قبلہ رخ ہو بہتر ہے. غیر قبلے کی طرف بھی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ قبلہ رخ کیا جائے اور اچھی طریقے سے ذبح کیجیے. اور پھر اس کے گوشت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 برابر حصوں میں تقسیم کی. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کھائیے, کھلائیے, دوستوں احباب کو تحفہ دیجیے. محلے میں اگر آپ کے غیر مسلم ہو تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. غیر مسلمین کو بھی علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے. اور فقراء مساکین کو دیجیے. جب جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق رکھ لیجیے, بانٹ دیجیے. جب محتاجی زیادہ ہو, مانگنے والوں کی کثرت ہو تو زیادہ حصہ بانٹ دیجیے, کم حصہ اپنے پاس رکھ لیجیے. مانگنے والوں کی تعداد کم ہے تو زیادہ حصہ اپنے پاس رکھ لیجیے, کم حصہ فقراء اور مساکین میں بانٹیے. جیسا آپ کچھ کریں گے انشاءاللہ جائز ہوگا. لیکن کھائیے بھی, کھلائیے بھی, صدقہ اور خیرات بھی کی. نہ کل گوشت کو رکھ لیجیے کہ مسکینوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیا, اور نہیں سارا کچھ اس کو دے دیجیے اور خود اور بچوں کو بھوکا رکھا. الحمدللہ اعتدال کا دین ہے. رہا مردوں کی طرف سے قربانی تو مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے کیا ہو یا اپنی ان بعد بیٹیوں کی طرف سے کیا ہو. 3 بیٹی تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. حضرت حمزہ سید الشہداء آپ کی زندگی میں وفات پا گئے, جنگ احد میں شہادت کی موت ملی ان کو. کہاں آپ نے ان کی طرف سے کیا؟ جب بھی کرتے تھے تو کہتے اللہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے. کبھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی مردے کے نام سے اسپیشل قربانی کی ہو یا ایک اسپیشل حصہ ان کے نام سے کیا ہو. گائے میں یا بڑے جانور میں کچھ حصہ رکھ لیا فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے, اور ایک حصہ یا 2 حصہ اپنے والدین کی طرف سے. نہیں, آپ کہیے اللہ تعالیٰ یہ پورا جانور, یا 4 لوگوں کا نام لینا ہے تو لے لیجیے. اب باقی کا جو 3 حصہ ہو کہیے اللہ تعالیٰ یہ 3 حصہ ہماری طرف سے اور ہمارے تمام اموات کی طرف سے. ایک بکرا ہے کیجیے اللہ تعالیٰ میری طرف سے, میرے اہل و عیال کی طرف سے, میرے اموات کی طرف سے. 2 بکرا کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, ایک بکرے میں اپنے ساتھ پوری فیملی کو شامل کر لیجیے, بال بچوں کو, اور دوسرے بکرے میں اپنے ساتھ اپنے اموات کو شامل کریں. یہ شکل زیادہ اچھی ہے, سنت سے قریب تر ہے. ویسے جمہور علماء نے کہا کہ صدقہ تطوع ہے, لہذا قربانی بھی مردے کے نام سے اعلان کی جا سکتی ہے. اب پھر ان کے درمیان اختلاف ہے کہ گوشت کھائیں یا صدقہ کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کے نام پر ہے یہ صدقہ, لہذا کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی. جو زندے کی طرف سے قربانی کا حکم ہے وہی مردے کی طرف سے کی جانے والی قربانی کا حکم ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں, صدقہ ہے, متصدق صدقہ کرنے والا اپنا صدقہ خود نہیں کھاتا ہے. اس سب اختلاف اور جھنجٹ سے بچنے کے لیے طریقہ مسلم یہی بہتر ہے کہ آدمی اپنے ساتھ مردے کو شامل کر لے. ھذا وباللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.